والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. ترجمہ: میری سنت اعتکاف کی نیت کی. درود پاک کی فضیلت مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، اللہ پاک کی رضا کے باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. مومنوں، پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرخواہ انداز. مسند احمد حدیث پاک کی کتاب ہے. اس میں ایک روایت ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک بہترین انداز کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو بیان ہوا ہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ اصحابی رسول ہیں. اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ غلام تھے، پھر آپ کو آزادی کی نعمت ملی. آپ نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی شہزادی صاحبہ فرماتی ہیں: ایک مرتبہ والد محترم دین کی خدمت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے. جتنے دن ابو جان گھر سے باہر رہے، سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہماری دیکھ بھال کرتے رہے. ہماری ایک بکری تھی. جتنے دن ابو جان سفر پر رہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ تشریف لاتے، ہم سے برتن لیتے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ہماری بکری کا دودھ دھوتے، یہاں تک کہ برتن کناروں تک بھر جاتا. سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے کتنے پیارے، خوبصورت اور نرالے اخلاق ہیں کائنات کی وہ بلند رتبہ ہستی کے فرشتے جن کی خدمت کی تمنا رکھتے ہیں. لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں. ایسی عزت والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی، اپنے غلاموں کی دیکھ بھال فرماتے تھے. یہاں تک کہ اپنی مقدس مبارک ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ بھی دیا کرتے تھے. بلکہ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت فارغ نہیں رہتے تھے. جب بھی موقع ملتا تو آپ کوئی جوتا سلائی کر دیتے تاکہ مسکین کے کام آ جائے، یا کپڑوں کو پیون لگا دیتے تاکہ کوئی غریب پہن لے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کے بر لانے والے، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے، وہ اپنے
پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والے، اندیشے کے دل میں گھر کرنے والے۔ اللہ پاک ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہم نفع بخش سامان بنے، دوسروں کے کام آئے، غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد کریں، جتنی ہو سکے اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، دوستوں اور دیگر مسلمانوں کی دیکھ بھال کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من نفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ خلق خدمت، خلق خدا جو رکھتے ہیں، خیال خدمت خلق خدا جو رکھتے ہیں، کرم خدا کا انہیں دستیاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک بہت خوبصورت مثال ذکر فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب زوردار بارش برستی ہے، پانی بہنے لگتا ہے تو اس پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے۔ یہ جھاگ زیادہ دیر باقی نہیں رہتی، جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، مگر پانی باقی رہتا ہے، کچھ زمین کے اندر جذب ہو کر محفوظ ہو جاتا ہے، کچھ ندی نالوں وغیرہ میں چلا جاتا ہے، کچھ کھیتوں میں درخت وغیرہ چوس دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے الفاظ سنیے، رب کائنات فرماتا ہے، فَأَمَّا الزَّبُدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ یہ حق و باطل کی مثال ہے، یعنی باطل جھاگ کی طرح ہے جو جلدی ہی مٹ جاتا ہے، اور حق لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، لہذا یہ باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا جو چیز لوگوں کو نفع پہنچائے وہ باقی رکھی جاتی ہے۔ دیکھیے، پانی لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، اسے لوگ پیتے ہیں، جانور کو پلاتے ہیں، کھیتوں میں پانی لگایا جاتا ہے، پانی سے جانداروں کی زندگی وابستہ ہے، لہذا اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ قدرت کے اس حفاظت کے اسباب بناتی ہے، قدرت اس کی حفاظت کے اسباب بناتی ہے۔ زمین پانی کو جذب کر کے اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے، اسے گلیشیئرز کی صورت میں جمع کر لیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ دریا، نہریں اور ندی نالے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ نیک کام کرتا ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرتا ہے، غریبوں، فقیروں، یتیموں کے کام آتا ہے، اس کو بھی باقی رکھا جاتا ہے، اور روز قیامت جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو اس کے یہ نیک اعمال اسے فائدہ پہنچائیں گے اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے گے۔ دیکھ لیجئے، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا حضور خواجہ غریب نواز، بابا فرید، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور لاکھوں اولیاء کرام، انہوں نے زندگی بھر نیک اعمال کیے،
دوسروں کو نفع پہنچایا، دوسروں کی خیر خواہی کی خاطر اپنی خواہشات ضروریات کو بھی قربان کیا۔ اب یہ اگرچہ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر انشاءاللہ الکریم مزار میں بھی زندہ ہے اور اللہ پاک کے فضل سے لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ان کا نام پاک آتا ہے تو سر ادب سے جھک جاتے ہیں۔ داتا حضور خواجہ غریب نواز بابا فرید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سن کر دل ادب سے جھک جاتے ہیں۔ ان کے مزارات پر آج بھی عاشقوں کا ہجوم ہے اور انشاءاللہ الکریم قیامت تک رہے گا، کیونکہ اس لیے کہ ما ينفع الناس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ترجمہ کنز العرفان، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق بخشے، ہم بھی دوسروں کے کام آئیں، غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد کریں، اچھے اور نیک کام کریں۔ زندگی تو پل دو پل کی ہے، انشاءاللہ الکریم قبر و آخرت کے مناظر آسان ہو جائیں گے۔ خدمت خلق سے ہستی کو فروزہ کر کے کیا پتہ کون سی ظلمت میں قضا لے جائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ پاک روز قیامت اسے جنتی پھل کھلائے گا۔ جو مسلمان پیاسے کو پانی پلائے اللہ پاک روز قیامت اسے مہر لگی جنتی شراب پلائے گا۔ جو مسلمان کسی کو کپڑا مہیا کرے اللہ پاک روز قیامت اسے جنتی حلہ پہنائے گا۔ یہ بھی اپنی جگہ ریاضت ہے، خدمت خلق بھی عبادت ہے۔ نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی پریشانی دور کرے اللہ پاک اسے آخرت کی پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ آدمی جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جو پریشان حال کی مدد کرے اللہ پاک اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک مغفرت اس کے تمام کاموں کو کافی ہے، باقی 72 کے ذریعے روز قیامت اس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ خدمت خلق میں دن رات گزاریں، زندگی اسی طرح سے سوارا کریں، عاقبت میں ملے سرخ روئی اور یہاں بھی نہ ہو جگ ہسائی۔ معجم اوسط کی روایت ہے، رسولوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں یعنی گڑھے بنا دے گا۔ ان میں سے ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے بھی زیادہ ہوگا۔ مزید فرمایا، جو مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے یہ اس کے لیے 10 سال کی اعتکاف سے بہتر ہے۔ ملا ہے زر تو غریبوں کے کام بھی آؤ،
نہ جس سے خدمت مخلوق ہو وہ دولت کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنے اور دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سماعت فرمایا آپ نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال سے غریبوں، یتیموں، محتاجوں کی مدد کیجیے۔ اللہ کی رحمت سے اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ یقیناً اس وقت ہمارے مسلمان پریشان ہیں، سیلاب کی آفت سے، بے روزگاری کی آفت سے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مسلمان پریشان ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے فائدہ اٹھائیے کہ اللہ پاک نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کیجیے، اور فرمایا کہ جو اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرے، کسی کی پریشانی دور کرے، اپنی بھائی کی مدد کرتا ہے، اپنے بھائی کے کام آتا ہے، تو اس کو 73 مغفرتیں عطا کی جاتی ہیں، اور ایک مغفرت سے اس کی تمام گناہوں کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اور باقی 72 کے ذریعے اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی بھی اللہ کی رحمت سے عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے، مدنی تحریک ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اس کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کا شعبہ ہے FGR، الحمدللہ عز و جل، اس کے تحت بے شمار عاشقان رسول جو ہمارے بھائی سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کی گئی۔ الحمدللہ عز و جل، نیو کراچی سے آپ کے اسلامی بھائی اللہ کی رحمت سے خیرپور، ناتھن شاہ اور کنڈیالوں میں سفر پر ہیں، وہاں جا کر یہاں سے FGR کے تحت سامان لے کے گئے، وہاں اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مال سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ان کی خیر خواہی کریں، اللہ کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنی ہے، اور خیر خواہی کر کے ان کی دعاؤں کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ اور یوم دعوت اسلامی آج 2 دسمبر ہے، یہ یوم دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ یوم دعوت اسلامی کا دن ہے، تو اس دن کو کیسے منایا جائے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ قافلوں کے ذریعے قافلوں میں سفر کیا جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کی جائے، کچھ نہ کچھ ان کی مدد کی جائے، مال کے ذریعے اور مچھردانی جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے، کیونکہ وہاں پہ خیرپور ناتھن شاہ کی رپورٹ ہے کہ وہاں پہ کم و بیش 12 بستیاں 10 سے صبح حفیظ سے مٹ گئے، وہاں ایسی جو نا سیلاب سے تباہ کاریاں مچائی ہیں۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کے لیے آپ بھی آگے بڑھیے، اور دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے FGR، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر وہاں رابطہ نہیں ہو پاتا تو آپ کسی مسجد کے خادم یا امام صاحب سے آپ رابطہ کر کے جو بھی آپ سیلاب زدگان کے لیے تعاون کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک جھلک دعوت اسلامی کے خدمات پر بھی کہ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے، اس کے ذریعے بے شمار عاشقان رسول کی اصلاح
عقائد اور نظریات کی حفاظت ہوئی۔ تو ہم الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر مزید اللہ کی رحمت سے دین کے کاموں میں حصہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج 2 دسمبر یوم دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی عظیم الشان دینی تحریک ہے جو دنیا بھر میں امت مسلمہ کی خیر خواہی کرنے، دکھی دلوں کی مدد کرنے، غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کے ساتھ غم بانٹنے میں مصروف ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، سرکار کی دکھیاری امت کی ہے خیر خواہ اندیش اور خدمت ملت ہے یہ دعوت اسلامی۔ ویسے تو بہت سارے قابل تعریف کارنامے ہیں جو دعوت اسلامی انجام دے رہی ہے۔ دنیا بھر میں سنتوں کو عام کرنا، فیشن پرستی میں مگن رہنے والوں کو سنت کی چلتی پھرتی تصویر بنا دینا، یہ دعوت اسلامی کا عظیم کارنامہ ہے۔ دعوت اسلامی ہماری نسلوں کو سنوارتی ہے، بچوں کو والدین کا ادب سکھاتی ہے، والدین کو شفقت کا درس دیتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ کتنے کافر تھے جو دعوت اسلامی کی برکت سے مسلمان ہوئے، کتنے بے نمازی تھے جو دعوت اسلامی کی برکت سے نمازی بنے، کتنے معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد تھے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے انہیں سدھار دیا۔ کتنے ہی چور، ڈاکو، لٹیرے، نشے باز، دوسروں کو ستانے والے، بدماشیاں کرنے والے دعوت اسلامی کی برکت سے نیک اور معاشرے کے باوقار انسان بن چکے ہیں۔ الحمدللہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے کر لو توبہ، سوء ظن سے چھوڑ برائی کی ہر عادت یوم دعوت اسلامی ہے۔ آؤ گنہگارو آ جاؤ، توبہ کر لو، مت گھبراؤ، ہو جائے گی رب کی رحمت، یوم دعوت اسلامی ہے۔ دعوت اسلامی کے بہت نمایاں کارنامے ہیں، ان میں سے 2 اہم کارنامے جو دعوت اسلامی پورے لگن، استقامت اور کامیابی کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ ان میں دعوت اسلامی کا پہلا کارنامہ علم دین کا فروغ اور علم دین کو عام کرنا ہے۔ یہ بھی ایک خیر خواہی ہے اور قوم کی خدمت ہے، بلکہ یہ تو اہم ترین خیر خواہی ہے۔ علم دین کی برکت سے ایمان محفوظ، عقائد و نظریات کی اصلاح ہوتی ہے، اخلاق سدھرتے ہیں، کردار سنورتا ہے، معاشرے کے افراد ترقی کی طرف بڑھ پاتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو علم نہیں جانتا اسے علم دین سکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جس کمال حکمت عملی اور استقامت کے ساتھ علم دین کو عام کر رہی ہے، اس دور میں اس کی مثال ملنا بہت دشوار ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ دعوت اسلامی گویا ایک اسلامک یونیورسٹی ہے جس میں 24 گھنٹے علم دین سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے دعوت اسلامی پورے معاشرے میں علم دین پھیلا رہی ہے۔ شاید ہمارے معاشرے میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہوگا جس تک دعوت اسلامی علم دین پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہی ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کے لیے علم دین سیکھنا آسان بنا رہی ہے۔
एक मरतबा आशिकाने रसूल का एक मदनी काफिला राय खुदा में सफर पर था। इस दौरान एक मकाम पर सुन्नतें सीखने का हल्का लगाया गया। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने इस हल्के में गुस्ल के फराइज सिखाए। इस मदनी हल्के में एक बूढ़े मियाँ भी शरीक थे। वो गुस्ल के फराइज सुनकर रो पड़े और बोले, मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है, मगर मुझे गुस्ल के फराइज की मालूमात न थी। आज मदनी काफिले की बरकत से मुझे गुस्ल के फराइज सीखने को मिले। अफसोस, मुझे तो ये तक पता न था कि गुस्ल में फराइज भी होते हैं। सुभान अल्लाह, ये है दावत इस्लामी जो खुद जाकर इल्मे दीन का नूर बांट रही है। इस्लाम की तालीमात और दीन के अहकामात सिखलाती शरीयत है ये दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के बहुत सारे शोबे हैं जो माशरे में नूर इल्म तकसीम करने में मसरूफ है। मसलन दावत इस्लामी का शोबा है मदरसुल मदीना। यहाँ बच्चों और बच्चियों को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ हिफ्ज़ व नाज़रा कुरान करीम की मुफ्त तालीम दी जाती है। मुल्क व बैरूनी मुल्क मदरसुल मदीना की कुल तादाद 6062 ब्रांच कायम है, जिनमें कमोपेश 2,66,275 बच्चे और बच्चियां कुरान करीम हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम हासिल कर रहे हैं। कमोपेश 4,39,940 बच्चे और बच्चियां अब तक हाफिज कुरान और नाज़रा कुरान करीम पढ़ने की शहादत पा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मदरसुल मदीना स्पेशल कोर्सेस भी जारी हैं, जिनमें नाबीना अफराद को कुरान करीम हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम दी जाती है। दावत इस्लामी का एक शोबा है मदरसुल मदीना बालिगान व बालिगात। यहाँ बड़ी उम्र के इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पाक की तालीम दी जाती है। इसी तरह जामिअतुल मदीना, यहाँ तुलबा व तलिबात को दर्स निज़ामी यानी आलिम व आलिमा कोर्स करवाया जाता है और दीगर उलूम दीनिया सिखाए जाते हैं। पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में कुल 339 जामिअतुल मदीना कायम है। इनमें दर्से निज़ामी यानी आलिम व आलिमा कोर्स करने वालों और वालियों की तादाद 1 लाख से कमोपेश ऊपर है। तो भाइयों, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से दीन मदीन की खिदमत के लिए कोशा है। मदनी चैनल के जरिए ले लीजिए, FGR के जरिए ले लीजिए, हर तरह से दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत कर रही है। तो हम भी कोशिश करें, अल्लाह ने हमें माल दिया है तो अपने माल के जरिए अपने आशिकाने रसूल की खिदमत करें। जो हमारे मुसलमान सैलाब की वजह से परेशान हैं, उनकी मदद के लिए हम भी आगे बढ़े और अपना माल दावत इस्लामी का जो शोबा है FGR उसको जमा कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मस्जिद से भी आशिकाने रसूल ने FGR को कुछ डोनेट किया, कुछ चंदा जमा किया है। मजीद जरूरत है, बहुत वहाँ के आशिकाने रसूल की जो हालत है वो बहुत परेशान कुन है। उनकी मदद के लिए आगे बढ़िए और अपना माल उन आशिकाने रसूल के लिए पेश कीजिए जो सैलाब की वजह से परेशान है, जिनके माल मवेशी सब कुछ तबाह हो गए। तो अब ये हमारे मुसलमान भाई हैं, इनकी हम मदद करेंगे तो यकीनन हमें इसकी बरकतें हासिल होगी।
کہ جو اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ کریم اس کو پسند فرماتا ہے. جو آپ نے شروع میں بیان کی حدیثیں سنی کہ اللہ عز و جل مسلمانوں کی مدد کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. دوبارہ وہ حدیث سنیں. نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی پریشانی دور کرے اللہ پاک اس کی آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا. آدمی جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. یعنی آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے اللہ کریم اس کے ذریعے آپ کی مدد فرمائے گا. آپ مال کے ذریعے مدد کریں گے اللہ کریم آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. آپ کے پاس جو بھی وسائل ہیں ان وسائل کے ذریعے آگے بڑھیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی رفائی کیجیے. اللہ عز و جل عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سنت